امریکہ نے آبنائے ہرمز میں ایک نئی آگ لگانے کی تیاری بالکل مکمل کر لی ہے اور اب کسی بھی وقت آبنائے ہرمز پر ایک بہت بڑی جنگ چھڑ سکتی ہے اور اس جنگ کا دائرہ ایران سے بڑھ کر عمان تک بھی جا سکتا ہے اور سمندروں میں جو میں کہتا تھا کہ آگ لگنے والی ہے اس کے دن اب لگتا ہے کہ قریب آ گئے ہیں۔ میرا نام اظہر علی خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کی بات۔ امریکہ نے پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی جو ایران نے بنائی تھی، عمان کے تعاون سے بنائی تھی، اور اس اتھارٹی کے تحت گزارنا تھا اس کو بہت سارے جہازوں کو وہاں سے، اور انوائرمنٹ ٹیکس وصول کرنا تھا جہازوں کو، اور تمام قسم کا جو ٹریفک ہے جو آبنائے ہرمز کے قریب ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا، اس کی مینجمنٹ کرنی تھی، اور اسٹریٹ آف ہارمز کی صفائی کرنی تھی، اور اس میں راستوں کو بحال رکھنا تھا۔ ان تمام امور کو انجام دینے کے لیے جو ٹیکس لینا تھا اس کو وہ لینے والی اتھارٹی جو بنائی گئی تھی پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی، اس کو امریکہ نے بین کر دیا، ایک طرح سے اس پہ پابندیاں لگا دی ہیں اور کہا ہے کہ وہ اب کسی طرح کا ٹیکس وصول نہیں کر سکے گی۔ اور بتایا یہ گیا ہے، جو وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ ہیں امریکہ کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اللیجٹمیٹ ٹیکس ہے، یعنی ایک ناجائز غیر قانونی ٹیکس ہے جو ایران وصول کر رہا ہے، اور اس طرح کا کوئی ٹیکس ہم وصول نہیں کرنے دیں گے ایران کو۔ اور عمان بھی غالباً اس کے ساتھ مل گیا ہے اور اس پہ بات کر رہا ہے، تو ہم دونوں ممالک جو ہیں ہمارے لیے اس معاملے میں ناقابل قبول ہیں۔ اب امریکہ نے کیا کیا ہے؟ امریکہ نے جب پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی کو ایک طرح سے سینکشن کر دیا ہے اور پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ پابندی لگ گئی ہے، تو اب ان ممالک کے لیے بھی یہ ایک طرح کی وارننگ ہے امریکہ کی جانب سے، جو ایران کو ادائیگیاں کر کے آبنائے ہرمز سے جا رہے تھے، جو $2 ملین کی آبنائے ہرمز پہ جو انوائرمنٹ ٹیکس لگایا گیا تھا ایران کی جانب سے، اس کو ادا کرنا جو ہے وہ ایک فی کے طور پہ سمجھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایران سے اب بات کی جائے۔ امریکہ کی ناکہ بندی یہاں غیر مؤثر ہو چکی ہے، اس کے 15,000 فوجی کھڑے ہیں، وارشپس کھڑے ہیں، لیکن وہ آبنائے ہرمز پہ کسی طرح کا کنٹرول ثابت کرنے میں ناکام ہوئے ہیں۔ وہ تجارتی جہازوں کو آبنائے ہرمز بحفاظت پار کرانے میں ناکام رہے ہیں، اور بار بار یہی محسوس ہوا ہے، یہی نظر آیا ہے کہ اگر ایران سے بات نہیں کی تو جہاز تباہ ہو جائیں گے، ایران سے اجازت نہیں لی تو ایران جہازوں کو تباہ کر دے گا۔ اور جب بھی ہم نے ایران سے اجازت لے کے آبنائے ہرمز کے قریب آئے ہیں، ہم بحفاظت یہاں سے آگے بڑھے ہیں اور آبنائے ہرمز ہم نے پار کر لی ہے، تو $2 ملین اس مہنگائی کے دور میں دینا بالکل بھی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی تجارت رکی ہوئی ہے، اور وہی جہاز کامیاب ہو جائیں گے یا ہو گئے ہیں جو آبنائے ہرمز کامیابی سے پار کر گئے ہیں یا کر جائیں گے۔ اور $2 ملین اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ فیس نہیں ہے، گو کہ زیادہ فیس ہے، لیکن یہ انوائرمنٹ ٹیکس کے نام پہ ان حالات میں کوئی بہت زیادہ فیس نہیں ہے، اور شپنگ کمپنیز اب ان کو دینا چاہ رہی ہیں کیونکہ اس لیے ان کو انشورنس کا جو کور ہے وہ بھی اتنا کوئی خاص نہیں دینا پڑتا، اور اس سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے، اور بہت زیادہ جو بتایا جا رہا تھا کہ 400% سے بھی زیادہ انشورنس کور کی اماؤنٹ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، وہ بھی ظاہر ہے اس حوالے سے کہ جب ایران انشور کر دے گا، یقین دلا دے گا کہ آپ یہاں سے گزر سکتے ہیں، تو پھر شپنگ کمپنیز کو اتنی زیادہ فکر کرنے کی اپنے مال کی بھی، اپنے جہاز کی بھی اور اپنے عملے کی بھی کوئی اتنی ضرورت نہیں رہے گی۔ اب امریکہ نے واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ جو بھی پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی یعنی ایران کے ساتھ بات کرے گا اور ان کو کوآپریٹ کرے گا، ان کے ساتھ تعاون کرے گا، کسی طرح کا بھی مالی تعاون ہو، پیسوں کی فراہمی میں تعاون ہو، پیسوں کی ترسیل میں تعاون ہو، کسی طرح کی بھی رقم کی منتقلی کے حوالے سے بھی کوئی معاملہ ہو، تو وہ اس کو ان اینٹیٹیز کو بھی، ان افراد کو بھی، دونوں کو جو ہے وہ پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا، امریکہ کی جانب سے ان کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ تو وہ جو امریکہ ہے وہ اس لیے زیادہ پریشان ہے کیونکہ پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی کے تحت ایران اپنے خزانے کو مسلسل بھر رہا ہے۔ ایران بتا رہا ہے کہ $2 ملین ایک جہاز دے رہا ہے، اور اس طرح کے جب 150-200 جہاز پچھلے 150 گھنٹے کے اندر گزر گئے ہیں تو اس سے پتہ چل رہا ہے، بہت ہی ایک واضح پیغام جا رہا ہے کہ $2 ملین کے حساب سے اگر 200 جہاز وہاں سے گزر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ $400 ملین ہو چکے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں، اور یہ قومی خزانے میں جا رہے ہیں، ایران کے خزانے میں جا رہے ہیں۔ اور چونکہ واٹر وے کی جو مینجمنٹ ہے اس میں پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی میں عمان کا بھی حصہ ہے، اور عمان کے پانیوں کو بھی ایران ہی اس PGSA کے تحت مینج کر رہا ہے، اس لیے عمان سے بھی اب امریکہ ناراض ہو گیا اور اس کو جلانے کی دھمکیاں دے رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور بتا رہے ہیں کہ اگر اس نے اپنا رویہ ٹھیک نہیں کیا اور ایران کے ساتھ تعاون نہ ترک کیا تو عمان کو جلا دیا جائے گا، اس کو تباہ کر دیا جائے گا، اور اس کو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے اپنی اس دوستی کے جو وہ اس نے ایران سے استوار کر رکھی ہے۔ تو امریکہ نے آج واضح طور
طور پہ یہ پیغام دیا ہے اسٹریٹ آف ہارموز پہ PGSA پہ پابندی لگا کر اور اس پہ سینکشنز لگا کر کہ آبنائے ہرمز پہ امریکی ناکہ بندی انتہائی غیر مؤثر ہے، انتہائی کمزور ہے، بلکہ سرے سے ہے ہی نہیں۔ اور اگر دنیا کو بات کرنی ہے اور دنیا بات کر رہی ہے ایران سے تو بالکل ٹھیک کر رہی ہے، ایران مضبوط ہے۔ اور اگر جاپان کی وزیر اعظم مسعود پزشکیان کو اپنے جہاز کلیئر کرانے کے لیے خود فون کرتی ہیں، براہ راست فون کرتی ہیں، تو وہ ٹھیک کر رہی ہیں۔ اور انہوں نے اگر امریکہ کی جو جاپان نے گود میں بیٹھ کر اتنے عرصے کے باوجود بھی یہ کام کیا ہے کہ اس نے مسعود پزشکیان کو فون کر کے جہازوں کو گزارنے کی اجازت لی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جاپان بھی اپنا فاصلہ بڑھا رہا ہے امریکہ کے ساتھ، اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ جاپان جیسا ایک ایسا اتحادی جو بالکل اس پہ اندھا اعتماد کرتا تھا امریکہ پر، اب ایران کو ایک واضح اور ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر خطے میں دیکھ رہا ہے۔ اور یہ بات بہت دور سے بیٹھا جاپان دیکھ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز پہ اگر کسی کی گرفت ہے تو وہ ایران ہے، اور ایران چاہے تو اپنے پاس سے جہاز گزار لے، ایران چاہے تو جہاز روک لے، ایران چاہے تو کسی کے پیسے ہی معاف کر دے۔ اور $2 ملین جو جاپانی جہازوں سے نہیں لیے گئے، وہ اسی لیے نہیں لیے گئے کہ ایران یہ بات سمجھتا ہے کہ کس کے ساتھ اس کو خیر سگالی کا جذبہ برقرار رکھنا ہے، کس کو غیر معمولی طور پر VIP فیل کرانا ہے۔ اور جاپان کو اس نے VIP فیل اس لیے بھی کرایا کہ اس نے امریکہ کی گود میں وہ جاپان بیٹھا رہا تھا، اور اب جب اس نے بات کی تھی ایران سے تو ایران نے نہ صرف ان کے جہاز کلیئر کرائے بلکہ $2 ملین کی فیس بھی معاف کر دی، اور ان کو بتایا کہ تم ہمارے لیے بہت ہی خاص ہو اور تم سے رشتہ بنائے رکھنا ہمارے لیے انتہائی خاص ہے۔ اور اسی وجہ سے جاپان کا ہم بڑھتا ہوا ایک فاصلہ دیکھ رہے ہیں اس کے رشتے میں امریکہ کے ساتھ۔ اور آبنائے ہرمز پہ آئے روز جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو اس کی گرفت مضبوط ہو چکی ہے ایران کی، اور ایران کی گرفت کو کمزور کرنے کے لیے ہی امریکہ حملہ کرتا ہے بندر عباس پہ، سرک پہ، جاسک پہ اور قشم اور خارق وغیرہ پہ، جو ان کے جزائر ہیں اور ان کے ساحلی علاقے اور ساحلی شہر ہیں۔ ان سب کو نشانہ اسی لیے بنایا جا رہا ہے کہ وہاں پر موجود فوجی تنصیبات سے جو آبنائے ہرمز کی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے جو اٹیکس لانچ کیے جاتے ہیں کسی بھی صورت میں، اور سبق سکھانے کے لیے، چاہے وہ امریکہ ہو یا تجارتی جہاز ہوں، تو ایران جب ان کو سبق سکھانے کے لیے وہاں سے ڈرونز لانچ کرتا ہے تو ان تنصیبات کو نشانہ بنایا جانا چاہیے اور انہیں تباہ کر دینا چاہیے، ایسا امریکہ سوچتا ہے، اور اسی لیے امریکہ ان پہ حملہ آور ہے۔ لیکن جو ایران ریٹیلیٹ کر رہا ہے، جو جواب دے رہا ہے، جو پورے خطے کے اندر دے رہا ہے، وہ بہت ہی پریسیجن کے ساتھ دے رہا ہے، بہت ہی پریسائز جواب دے رہا ہے، بہت ہی ایکوریسی کے ساتھ دے رہا ہے۔ اور اس نے کویت کی ایئر بیس پہ ایک بہت بڑا حملہ کیا اور جوابی حملہ کیا، اور امریکہ کو بتایا کہ اگر تم آبنائے ہرمز پر ہماری گرفت مضبوط جو ہے اسے کمزور کرنے کے لیے ایک حملہ کرو گے تو ہم تمہارے کی شہرک پر وار کریں گے، کویت میں تمہاری بیس پہ وار کریں گے اور تمہیں وہاں پر ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے، اور جہاں سے حملہ ہوگا وہیں پہ جواب دیا جائے گا۔ اور ایران اس کی صلاحیت رکھتا ہے، پریسیشن کے ساتھ رکھتا ہے، ایکوریسی کے ساتھ رکھتا ہے، اور آنے والے دنوں میں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ امریکہ جہاں حملہ کرے گا وہیں پہ دوبارہ حملہ ہوگا۔ اسی لیے مشرق وسطیٰ کے بہت سے ممالک کو امریکہ سے اب جان چھڑانا ہوگی اور اس کے فوجی اڈوں کو محدود کرنا پڑے گا تاکہ وہاں سے ایران پر حملے نہ ہوں اور جوابی حملے ان ممالک پر ایران نہ کرے۔ تو آنے والے دنوں میں ہم آبنائے ہرمز کے قریب اگر ایک بہت بڑی جنگ ہوتی دیکھیں، اس کو سمندروں کو جلتا دیکھیں، آبنائے ہرمز میں آگ لگی دیکھیں، تو ہمیں بالکل حیران نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ امریکہ کی فرسٹریشن کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ بات اس کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ ایران کی گرفت آبنائے ہرمز پہ مضبوط ہے اور اس کو توڑے بغیر ایران کو جھکایا نہیں جا سکتا، نہ ہی معاشی طور پہ، نہ ہی عسکری طور پہ۔ اور اگر دنیا کو دکھانا ہے کہ امریکہ کامیاب ہو رہا ہے، اسرائیل کامیاب ہو رہا ہے، تو اس کی ایک واضح جھلک دنیا آبنائے ہرمز میں جھانک کر ضرور دیکھے گی کہ وہاں پر کس کا کنٹرول ہے۔ اگر وہاں پر ایران کا کنٹرول ہے تو دنیا یہ بات مان لے گی کہ امریکہ ناکام ہو چکا ہے، جو اب تک دنیا نے مانا ہوا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کو یہی پریشانی لاحق ہے کہ اگر آنے والے دنوں میں بھی میں پرشین گلف اسٹریٹ اتھارٹی کو پابندیاں لگا کر اپنے سامنے نہیں جھکا سکا، ایران کا آبنائے ہرمز پر زور نہیں توڑ سکا، تو پھر پوری دنیا کے سامنے میں ایک ڈکلیئرڈ ناکام سیاستدان، ناکام رہنما ثابت ہو جاؤں گا، اور جو سپر پاور کا تاج ہے جو آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے سرک چکا ہے امریکہ کے سر سے، وہ مکمل طور پر گر جائے گا، ٹوٹ جائے گا، اور پوری دنیا ایک نئے لہجے میں امریکہ سے بات کر رہی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئی خبر، نئے تجزیے اور نئے زاویے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔